متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو ڈیمالش کرتے رہیں گے آپ؟ ایسے آپ آئین کے نگہبان ہیں، آپ آئین کی تشریح کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آپ کو آرٹیکل 140A کے خلاف بننے والے بلدیاتی نظام کو ڈیمالش کرنے کا آپ کو کیوں دھیان میں نہیں آیا ہے؟ وہ ایسا نظام جو جمہوریت کو، بنیادی جمہوریت کو اور الٹیمیٹلی سندھ کو ڈیمالش کرنے کا ایک ارادہ ہے، اس پہ عدلیہ کی خاموشی؟ کیا کوئی یہ حق تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسی ٹیکس سے چلتی ہیں؟ اسے عام پاکستانیوں کو حق ہے کہ ان سے سوال کرے کہ ایسے قومی اہمیت کے مقدمات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان پہ ایسی تاخیر، مجرمانہ تاخیر، یہ آخر کس لیے ہے؟ ہم کہتے رہے تھے، مجبوری کی زبان بیان کرتے رہے تھے، اپنی ضروریات بیان کرتے، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ سندھو دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی ہے، اور ہم ہی ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے اندر موجود حب الوطنی اور ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھو دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا ہم نے جمہوری راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ ہم کئی سال سے یہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، قانون کے راستے استعمال کیے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے، عدلیہ کے پاس جا کے دہائی دی ہے۔ آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آ کر آپ بے گھر تو کر رہے ہیں، بے آسرا تو کر رہے ہیں، بے روزگار تو کر رہے ہیں، داخلوں سے تو محروم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا ہے اس کے سوا یہ جناب چیف جسٹس صاحب، آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140A ڈالا گیا تھا اس وقت کے اختیار سے زیادہ، تو آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بغیر اختیار کے اس دفعہ وہ ادارے جو کراچی کے شہریوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنے منتخب کیے ہوئے میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے تھے، وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ KMDC MQM کے دور میں بلدیاتی اپنے بجٹ سے، بلدیاتی وسائل سے بنایا گیا تھا۔ ہم کیسے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں کہ IHD MQM کے دور میں بلدیات میں کے وسائل سے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے عباسی اسپتال ہے، سبراج ہے، ہائی اسپینسر ہاسپٹل ہے، اس درجنوں ہاسپٹلز جو کہ خود آپ لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے اپنے وسائل سے بنائے تھے۔ وہ تھوڑے بہت وسائل جو بلدیاتی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں اس پہ بنائے گئے تھے۔ وہ کس طرح کراچی کے شہری یہ اجازت دیں کہ وہ ملک دشمن، سندھ دشمن، مہاجر دشمن اور سندھ کے شہری علاقوں کی دشمن اور کھلی دشمن
सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए जाए। एक नए बल्दियाती निजाम आप सुओ मोटो कब लेंगे? चीफ जस्टिस साहब, आपकी हुर्मत का सवाल है। आइन पर शब खून मारा जा रहा है, आपको किस दिन का इंतजार है? हमने भी अपने हिस्से का सब्र कर लिया है, इंतजार कर लिया है, तवक्कुआत रखी थी। आपने हमारे पास इसके अलावा एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। हमें इजाजत दीजिए आइन और कानून अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर जो कानूनी दायरे में सियासी और जमहूरी तकाजे के मुताबिक जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया है और एक मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि कराची, हैदराबाद के लोगों की खून पसीने की कमाई से जो इदारे बनाए गए हैं उसको करप्शन के हवाले कर दिया जाए, करप्शन के अजदहे के मुंह में रख दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि सिंध जो एक कसीरुल लिसानी सूबा है उसको यक लिसानी हुक्मरान के हवाले कर दिया जाए? तमाम इदारों में तमाम अफसरान, तमाम मुलाजमीन, ड्राइवर से लेकर चौकीदार तक, म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक, और उन लोगों को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस शहर से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इनकी कासालिसी कर रहे हैं। कल तारीख भी आपसे जवाब लेगी और इस शहर के लोग भी आपसे जवाब तलब करेंगे। जाली डोमिसाइल के जरिए गुज़श्ता 11 साल में सिंध के शहरी इलाकों की 1.25 लाख नौकरियां एक लिसानी इकाई के हवाले की गई है। हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। Geo News Half Hourly Clock is brought to you by and Super Soft Mom Say Diapers. माई टेलीनॉर ऐप पे एक टैप से मोर से ज्यादा ऑफर्स लगाओ और डिस्काउंट्स पाओ। अभी डाउनलोड करो माई टेलीनॉर ऐप और सब्सक्राइब करो मंथली सोशल पैक प्लस ऑफर और पाओ 6000 MB और 10,000 SMS पूरे महीने के लिए सिर्फ 50 रुपए में। दुनिया की सबसे सॉफ्ट स्किन के लिए उतना ही सॉफ्ट डायपर मॉम से सुपर सॉफ्ट लेयर्स रखें बेबी को पूरा दिन कंफर्टेबल। इतना सॉफ्ट। सुपर सॉफ्ट मॉम से डायपर्स। कराची के बल्दिया से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन, अफराद, अफसरान, उन सब का भी दबाव बढ़ रहा है कि उनके हुकूक के लिए, इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर की गली कूचों के लिए, इस शहर के इदारों के लिए, वाटर बोर्ड के लिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इस शहर की जो मिल्कियतें थी उनके वापसी के लिए MQM कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? अब ये सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। ऐसा कोई भी सिलसिला और एहतजाज हुआ, आप MQM को उसके साथ खड़ा पाएंगे। हमारे इल्म में आ रहा है कि बहुत सारे इदारों में
از خود لوگ اس بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو لبیک کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسے کے ذریعے جو پیسہ سے حکومت سے کماتے ہیں اس کے ذریعے میئر بنائیں گے اپنا کسی کو بتا. یہ خالد مقبول بھائی نے تو جو گفتگو ہے اس بل ترامیم پیش کی گئی جو ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراضات ہیں، ہمارے ایم پی ایز نے، ہماری پارلیمانی پارٹی نے اس روز سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیان کیے تھے، جو ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کریں گے کہ ہمارے خدشات کیا ہیں سندھ کے شہریوں تک، خاص کر شہری سندھ کے شہریوں تک پہنچنے چاہیے. 2013-14 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی جو یہ بل لائے تھے کہ اس میں بھی یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے میئر کا اور چیئرمین کا اختیار کریں. ہم عدالت میں گئے، ہم عدالت میں جا کر ان سے مقدمہ جیتے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کی بدعنوانی کا دنیا گواہ ہے. پچھلے 13 سالوں میں 10,000 ارب سے کہیں زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پر خرچ کیا گیا ہے. اور کراچی کو چھوڑ دیجئے، وزیر اعلیٰ سابق صدر کے بھٹو صاحب کے علاقوں میں چلے جائیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کن کی جیبوں میں ہیں. یہ ان پیسوں سے ہر آنے والا انتخاب خریدتے ہیں. اس لیے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں انتہائی مشکوک شقیں شامل کی ہیں کہ پہلی بات کہ چیئرمین کا، میئر، ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا، اور دوسری بات کہ کوئی بھی غیر منتخب آدمی اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے میئر کے طور پر. تو یہ اپنے پیسے کی، اپنی صوبائی حکومت کے اثر رسوخ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور آئین کا آرٹیکل 140A کی روح سے سراسر خلاف ہے. 2017 سے وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آئین کا 140A واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ کوئی ادارہ نہ ہو. نہ صرف یہ ادارے ہوں، ان کا فنڈ ہو، ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے، اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے. اس کو ہم نے اس سے ایک جو مہذب دنیا میں جنوین جمہوریتوں میں، تعلیم یافتہ معاشروں میں، اس طرح ممالک میں، اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹر، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں، وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے. اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے. یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، یہ بھی شہری حکومت ہے، بلدیاتی حکومت ہے. اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں گئی بھی ہے، اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے میں مشورہ دوں گا مرتضی وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے. میں کچھ پوائنٹس دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 140 پٹیشن نمبر 24 2017 ایم کیو ایم نے سبمٹ کی ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. میں عدلیہ سے مخاطب ہوں. جب تک
آئین کے آرٹیکل 140A کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے، جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہیں گے۔ عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دی جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں، سیاست کو چھوڑ کے یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کر جائیں اپنے ٹینیور میں۔ آپ کرپشن سے بھی جان چھڑوا لیں گے اس ملک کی، جب تک یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ایم کیو ایم 70% نمائندگی رکھتی ہے کاؤنسل میں، ایم کیو ایم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے، اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے۔ آپ نے نیچے، آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس۔ آپ کے جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو پریمبل کو پڑھ لیں کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے آرٹیکل 140A کو کہ اختیارات فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل نیچے دیے جائیں گے۔ آپ تو واپس لے رہے ہیں سارے اختیارات، کس طرح سے چلے گا یہ سارا نظام؟ چیف جسٹس صاحب سے آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ کریں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے۔ آپ کے سامنے 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن۔ کنویں میں سے گندا پانی نہ نکالیں، جو چیز گندی پڑی ہوئی ہے کنویں میں وہ نکالیں تاکہ کراچی والے آپ کو دعائیں دیں۔ جو میجرز لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو یہ کرپٹ گورنمنٹ اور مضبوط ہو رہی ہے۔ تو آپ سے پھر سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن، اس پہ ڈیسیشن دیں کوئی، جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے، کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو جائے تاکہ۔ شکریہ۔ دنیا بھر میں جو عوامی مسائل کے حوالے سے جو بھی اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں اور انڈیا میں، ایون جو امریکہ میں تو بندرگاہوں کا انتظام بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور بڑے بڑے اداروں کا انتظام لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ لیکن یہ موجودہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت جو 13 سال سے مسلسل کرپشن کر کے، کرپشن میں اتنی زیادہ نڈر اور بے خوف ہو گئی ہے کہ اس نے صوبائی محکموں کے علاوہ جو کراچی کے اور لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے تھے ان کو بھی صرف اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور لے رہی ہے کہ تاکہ وہاں پر بھی بھرپور کرپشن کی جا سکے۔ آج ہم یہاں پر غیر قانونی بلڈنگز کی تعمیر کا ایشو کراچی میں اٹھا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کس نے دی؟ اس کی اجازت بلڈنگ کنٹرول نے دی، جو کہ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ جب تک یہ ادارے لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے، بلدیات کے پاس تھے، بلدیات کے لوگ یہاں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کل ہم سے لوگ سوال کریں گے، تو اس وقت تک یہ صورتحال نہیں تھی جو کہ اب ہو رہی ہے۔ اب اس گورنمنٹ میں انہوں نے آخری ایک جو بلدیاتی نظام کے پاس، بلدیاتی اداروں کے پاس ایک ٹیکس رہ گیا تھا، جو یہ دودھ جو سپلائی کیا جاتا ہے اور دودھ والے جانور جو کراچی میں آتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ 60-70 کروڑ روپے سالانہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لے لیا ہے تاکہ اس میں بھی کرپشن کیا جا سکے۔ تمام اس کو لے لیے۔ آپ تمام لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ نے گزشتہ 10-12 سال میں اپنے علاقے میں کوئی سرکاری اسکول بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی سرکاری کوئی کلینک، کوئی اسپتال بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ اب
جو بلدیہ کے تھوڑے بہت اسکول ہیں وہ بھی صرف اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی برباد کریں، اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے باہر کے لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں دیں اور مزید کراچی کے لوگوں کا حق مارے جو کراچی میں رہنے والے تھے ہیں، ان کے بزرگوں نے بھی پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے لیے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور جو اس کراچی میں رہنے والے وہ بھی کراچی وفاق کو 70% ٹیکس دے کر اور سندھ کو 95% ٹیکس دے کر اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن کراچی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عدالتوں میں جعلی ڈومیسائل پر دی گئی ملازمتوں کی پٹیشن ہماری پڑی سسک رہی ہے، بلدیاتی انتخابات کو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کی پٹیشن ہماری پڑی سسک رہی ہے۔ خالد بھائی نے کہا ہے کہ ان تمام اداروں سے، ان عدالتوں سے، ان بڑے بڑے اداروں سے، وفاق حکومت سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ انصاف کریں، ہمیں انصاف کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں پر جنگ مسلط کر دی ہے اور ہم اپنے تحفظ کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کراچی کی تمام آواز کو متحد اور یکجا کر آئین و قانون کی زبان سے گفتگو کریں گے، لیکن 11 سال کی نہیں 50 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ پیپلز پارٹی ایسی کسی مہذب زبان کو نہ جانتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ بولتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر یہ بوسیدہ نظام، یہ سندھ کے شہری علاقوں کو غلام بنانے کی ایک کوشش، اس کو واپس نہیں لیا گیا تو کراچی کی سڑکیں بھی فیصلہ دیں گی، دیواریں بولیں گی، اور یہ بولتی ہیں، اور یہ سڑک پر جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج پورے پاکستان تک جاتے ہیں۔ ہم جمہوریت کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے محافظ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ لڑنے والی یہ جنگ، یہ جدوجہد، یہ کوشش بقائے پاکستان اور بقائے جمہوریت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔